اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ساری بڑائی، ساری کبریائی، ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ شکر الحمدللہ، اللہ کا بہت بہت شکر، اس کا احسان کہ اس کی وجہ سے، اس کی عنایت کی وجہ سے ہم آج ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ کل ہی 14 اگست گزرا، جس دن پاکستان وجود میں آیا۔ اس سے پہلے یہ دنیا کے نقشے پر موجود نہیں تھا، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس بارے میں کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ اس کا ٹاپک ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اللہ کا انعام، پاکستان اللہ کا احسان، پاکستان اللہ کا عطیہ، پاکستان ایک نعمت عظمی۔ ہم اس کے اوپر جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی کم ہے۔ شکر کیسا ہو؟ ایک تو زبان سے شکر ہے ادا کرنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ ہم آزاد ملک میں ہم اپنی مرضی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم گھر بنا رہے ہیں، ملازمتیں حاصل کر رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہمارے اوپر اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم جغرافیائی لحاظ سے بھی ہم آزاد ہیں، اور ہم جسمانی طور پر بھی آزاد ہیں، اور یہ تو بالکل طے ہے۔ لیکن کیا ہم ذہنی طور پر بھی آزاد ہیں؟ کیا ہم افکار کی سطح پر بھی آزاد ہیں؟ کیا ہم نظریات کی سطح پر بھی آزاد ہیں؟ سوچنے کا مقام ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے کیونکہ ترتیب وار اگر بات آئے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہم نے یہ سوال پٹ کرنا ہے کہ پاکستان کس نام پر لیا گیا؟ پاکستان کس نام پر لیا گیا؟ یہ ایک سوال ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا جواب کیا ہو؟ اب سچویشن ایسی ہے نا کہ آپ میرے سامنے تو نہیں ہے کہ آپ جواب دیں گے، تو یہ خود ہی پھر جواب بھی ہم دیتے ہیں۔ جو مجھے سمجھ آتی ہے، اور آپ سب کے علم میں ہے یہ بات، بہت اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جب لیا گیا تو اس نام پہ لیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہی ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، اس نام کے اوپر یہ پاکستان لیا گیا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ جب پاکستان کو اس نام کے اوپر لیا گیا تو کیا اس نام کی ہم لاج رکھ رہے ہیں؟ نام تو اللہ کا ہے، لا نہیں ہے، الہ معبود الا اللہ سوائے اللہ کے۔ کیا ہم اس وعدے کی ہم پاسداری کر رہے ہیں؟ ویسے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی کرم نوازی سے ہم عبادات بھی کر رہے ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، مایوسی کی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن کچھ غلطیوں کی نشاندہی کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے نقصان کا احساس ہو اور آگے ہم اصلاح کر سکیں۔ اس پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہی ہوں۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ پہ یہ ملک لیا گیا، تو اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے طاغوت کا انکار کیا جائے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کا جو لفظ ہے وہ طغا سے ہے، یعنی سرکشی، نافرمانی، باطل نظریات۔ ہر وہ چیز طاغوت ہے جو کہ حق کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے۔ اس میں انسان کے غلط نظریات، اس کے غلط افکار، اس کی غلط سوچ۔ ایک تو پتھر کے بت ہے نا جس کو انسان پوجتا ہے، تو وہ تو نظر آتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بت ہیں جو کہ نظر نہیں آتے لیکن ان کو ہم پوج رہے ہوتے ہیں خدا نخواستہ۔ مثلاً اپنی خواہش نفس کا بت۔ یہ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی خواہش نفس کو معبود بنائے ہوئے ہیں، اپنے نظریات کو معبود بنائے ہوئے ہیں، اپنے مفادات کو معبود بنائے ہوئے ہیں؟ تو اس چیز کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے، کیونکہ پاکستان جب لیا گیا تو یہی مقصود تھا، یہی مطلوب تھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ قائم ہو، وہ نافذ ہو، اور اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے اس کا بول بالا ہو۔ لیکن ایسا عملی طور پر نہیں نظر آ رہا، گو کہ ہمارا آئین جو ہے
وہ اسلامی ہے، اس میں ساری یہ شکیں موجود ہیں الحمدللہ، اور بات ہوتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی۔ اچھا ایک یہ بات، اب جب یہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام کے نام پر یہ پاکستان لیا، یہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ چیز ضرور مد نظر رکھنی ہے، اس وجہ سے یہ میں بات کر رہی ہوں، تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ صرف کہنے سے یہ نہیں لیا گیا، اس کے پیچھے بہت قربانیاں ہیں، بہت لوگوں کی کاوشیں ہیں، لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنی جائیدادیں چھوڑیں، بہت مشکلات سے گزرے، ہجرت کی، صرف کس وجہ سے کہ ہم ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا نظام قائم ہوگا، عزت، آبرو، مال، جان، ہر طرح کی قربانیاں دیں۔ اور میں سیلیوٹ کرتی ہوں علامہ اقبال کو، جنہوں نے یہ خواب دیکھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کو، جنہوں نے اپنی عمر، اپنی طاقتیں، اپنی انرجی اس کوشش میں گلا دی، اور اپنی بیماری کو بھی انہوں نے نہیں دیکھا، اور ان کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے اور اس کا اجر عطا فرمائے۔ لیکن کیا اگر وہ زندہ ہوتے یا اگر وہ غیب سے دیکھ رہے ہوتے تو کیا انہیں خوشی ہوتی؟ یہ سب کچھ دیکھ کے جو ہم کر رہے ہیں، کیا انہیں خوشی ہوتی؟ اب یہ ہے کہ جب ہم یہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے ایک اس کا حصہ پڑھا تھا، دوسرا حصہ رہ گیا ہے محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ اور کسی کو معبود نہ بنائیں، اور اسی کا کلمہ بلند کریں، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، اپنی گھریلو زندگی میں بھی، اور معاشرے کے سارے دائروں پہ۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانیں اور آپ کے نقش قدم کے اوپر چلیں۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ پاکستان کا یہ نام لے کے کیا تھا نا، اور مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ جب ہم آپ کی پیروی کریں گے اپنے زندگی کے سارے شعبوں میں، تو انشاءاللہ تعالی ہم بغیر غلطی کے منزل مقصود تک پہنچ سکیں گے۔ لیکن اگر ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں اتنی نظر نہیں آتی۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو ہوتی ہے نا بات ہوتی ہے، یا جو چیزیں ہوتی ہیں، یا زندگی جب ہم گزار رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کا صرف ایک پہلو نہیں ہوتا، اس کے سارے پہلو ہوتے ہیں، تو سارے پہلوؤں کا احاطہ کرنا ضروری ہے۔ جہاں ہم نے اس کے اوپر مکمل طور پر نہیں عمل کر سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز سے انکار نہیں ہے کہ انہی مطلب ڈیفیکلٹیز میں رہتے ہوئے، انہی وسائل کی مطلب کمی بیشی میں رہتے ہوئے، اسی کرپشن کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ بعض جو ایماندار لوگ تھے، جو پرخلوص لوگ تھے، انہوں نے کوششیں کی، اور انہی مطلب حالات میں، انہی فتنوں کے دور میں ہم ایٹمی طاقت بھی بن گئے، اور پھر ہماری پاک افواج نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، پھر پولیس کے محکموں نے میں بہت زیادہ قربانیاں دیں، جوانوں نے اپنی جانیں تک پیش کر دیں، اسی طرح سے سارے اداروں نے رول ادا کیا ہے۔ گورنمنٹ میں بھی بعض لوگوں نے دیکھیں سڑکیں تعمیر کی، پل بنائے، اس طرح سے کیا ہے، لیکن جتنا کام کرنا چاہیے تھا نا انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر، وہ نہیں نظر آ رہا۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جہاں جہاں پر بھی وہ کمی ہے اس کو ہم پورا کریں، کہ جب وہ ہوتا ہے نا کہ جب ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے مرض کی تشخیص ہوتی ہے، تو پھر مرض کی جب تشخیص ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ٹھیک دوائی دی جاتی ہے، تو پھر اس کو آرام آ جاتا ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جب ہم اپنی غلطیاں دیکھیں گے، اس کے اوپر غور کریں گے، پھر اس کے لیے اصلاح کی کوشش کریں گے، تو پھر یہ اصلاح ہوگی نا۔ تو اس ضمن میں پھر ان چیزوں کو بیان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مثلاً کچھ باتیں کرتے ہوئے تھوڑی زبان رکتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ کہیں بعض لوگ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن جو حق ہے نا وہ ضرور کہہ دینا چاہیے۔ حق میں کوئی مداہنت نہیں کرنی چاہیے۔ میں یہ ضرور کہوں گی کہ بعض لوگوں نے میں کسی کا نام نہیں لیتی، ملک میں اس طرح کا کلچر فروغ دے دیا کہ اس کے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا، یہ جو کلچر ہے نا یہ انتہائی غلط کلچر ہے۔ بجائے یہ کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر
کیچڑ اچھالیں، اس سے بہتر ہے کہ ہر انسان اپنی اصلاح کرے اور جتنا اس سے ہو سکتا ہے اس کے مطابق کوئی نہ کوئی وہ پازیٹیو کام جو ہے وہ کرتا رہے۔ اس کے لیے مجھے یہ یاد آتا ہے، ہم بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ ایک باقاعدہ ٹریننگز ہوتی تھیں نوجوان بچوں کی، اور اس میں وہ شوٹنگ بھی سکھاتے تھے اور مختلف ٹریننگز ہوتی تھیں۔ خواتین کے لیے بچیوں کی ٹریننگ ہوتی تھی بلو برڈز میں، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ اجتماعی مفادات کی تعلیم دی جاتی تھی کہ اگر ملک میں کوئی اس طرح سے ایمرجنسی نافذ ہو جائے تو جو عام جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آج کل جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کا علاج بھی تو ڈھونڈنا چاہیے نا، وہ ہے ایک لفظ میں اگر میں کہوں تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت بھی ہو، اس کے لیے مختلف ادارے بھی ہوں، اور دین کی تعلیم جو ہے وہ گراس روٹ لیول پہ شروع کی جائے وہ بھی، تاکہ وہ آہستہ 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 انسان کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر وہ راسخ ہو جائے۔ یہ چیز بہت ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہم اپنی سطح پر جتنا کام کر سکتے ہیں وہ کریں، اور حکمران جو ہیں وہ اپنی سطح پر جو کام کر سکتے ہیں وہ کریں۔ 2-3 ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ اہم ہیں، ان کو تھوڑا سا فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورۃ المائدہ کی۔ علماء کرام تو اس بارے میں یہ کہتے ہیں، ویسے تو سارا قرآن پاک سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے، لیکن علماء کرام اس بارے میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ سورۃ المائدہ مردوں کے لیے پڑھنا از حد ضروری ہے، اور سورۃ النور خاص طور پر خواتین کے لیے پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے۔ سورۃ المائدہ کی کچھ آیات ہیں، اس کا نمبر آپ دیکھ لیجئے گا، سورۃ المائدہ آپ خود ضرور سٹڈی کریں، مردوں کے لیے خاص ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یہ آیت کا مفہوم ہے، تو وہ کیا ہیں؟ وہ فاسق ہیں۔ پھر بتایا گیا ہے کہ وہ ظالم ہیں، پھر بتایا گیا ہے کہ وہ کافر ہیں۔ یہاں پہ آ کے میری زبان بھی رکتی ہے کہ اللہ، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے، یہ کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے اور میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی۔ یہ اس لیے میں آئینہ دکھا رہی ہوں تاکہ ہم اس آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھ لیں، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ اگر ہم اپنی انفرادی زندگیوں میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کو، اللہ تعالیٰ کے دستور کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ نہیں کریں گے اور اس کو اہمیت نہیں دیں گے تو ہماری فلاح جو ہے وہ مشکوک ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ناممکن ہے، مشکوک ہے، کیونکہ مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، مسلمانوں کی کامیابی کے لیے یہی راستہ ہے، یہی راستہ ہے۔ وہ کیوں؟ یہ پھر علیحدہ سے بہت لمبی ڈیبیٹ ہے، میں مختصر طور پر صرف عرض کر دیتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، جیسے شاعر کہتے ہیں کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہم بچپن ہی سے سنتے آئے ہیں اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام، ہمارے اندر وہ ہے، ایک خیر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس خیر کو بڑھانا ہے، اس کو دبانا نہیں ہے۔ ہم نے اس سائڈ پہ ترقی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم غور کرو کائنات کے اوپر اور مسخر کرو کائنات کو، تو اس کو ہم نے کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم نے اغیار سے متاثر نہیں ہونا، ہم نے ذہنی غلامی سے نکلنا ہے، وہ فرسودہ خیالات جو ہیں ان سے ہم نے نکلنا ہے، ان سے ہم نے معروب نہیں ہونا۔ اور پھر مجھے ایک اور شعر یاد آ رہا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ ہماری نجات یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے ہی شروع ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں نا، انہوں نے اگر دنیا کو مقصد و محور بنایا ہے نا تو وہ اس کے لیے انتہائی سچے ہیں، وہ اس کے لیے انتہائی پرخلوص ہیں۔ اور انسان جس چیز کے لیے پرخلوص ہو جائے نا تو اس کو وہ حاصل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دنیا کے لیے وہ پرخلوص ہے، دنیا انہیں مل گئی۔ ہم لوگوں کا کیا خیال، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نہ دین کے لیے مخلص ہیں نہ دنیا کے لیے مخلص ہیں، اسی لیے ہم ڈاواں ڈول ہیں، اسی لیے ہم ڈاواں ڈول ہیں، اسی لیے ہم کنفیوز ہیں۔ اس کے لیے پھر میں وہی بات کروں گی،
وہی بات کہوں گی جو میں پہلے بھی دہرا چکی ہوں، میں بار بار دہراؤں گی، وہ یہی بات ہے کہ اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی علاج ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا نہیں، آپ نے عمل کر کے دکھایا، آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ اور ایک اور چیز میں عرض کر دوں، مسلمانوں کو ایک خطہ ارضی کی جو ضرورت ہوتی ہے نا، وہ کسی وسائل کے لیے یا کسی مادی فائدوں کے گین کے لیے نہیں ہوتی مسلمانوں کو ضرورت، وہ انہیں جو خطہ ارضی کی ضرورت ہوتی ہے وہ انہیں اس لیے ہوتی ہے کہ ایسا نظام قائم ہو جہاں پر عدل ہو، انصاف ہو، غربت کا خاتمہ ہو، استحصال نہ ہو اور سب کو اس کے جائز حقوق ملیں۔ تو ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ بظاہر تو نہیں نظر آ رہا، نہیں نظر آ رہا نا، اس میں بہت زیادہ کمی ہے۔ کوئی اس طرح سے مقدمات ہوتے ہیں تو کئی دفعہ مطلب نسلیں جو ہیں وہ بھگتتی رہتی ہیں اور انصاف نہیں ملتا، اور اسی طرح سے باقی معاملات ہیں، اور کچھ ایسے معاملات ہیں کہ زبان رکتی ہے وہ بتاتے ہوئے۔ ایک اسلامی ملک میں فحاشی، عریانی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں بالکل عام ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، سود کا نظام اوپنلی جاری ہے۔ تو یہ تو دیکھیں نا، یہ تو بالکل ایک بہت واضح بات ہے نا، جس طرح سورج چمک رہا ہے اسی طرح سے یہ باتیں بالکل عیاں ہیں۔ اب اللہ کا نام لے کے اگر یہ ملک حاصل کیا گیا ہے، کم از کم یہ جو بڑی بڑی جو چیزیں ہیں یہ تو نظر آ رہی ہیں نا، تو اس کے اوپر تو روک ہونی چاہیے نا۔ ایک سوری ٹو سے، لیکن مجھے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ نشاندہی کرنی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا قرآن پاک میں کہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، کیونکہ ہم میٹھا میٹھا ہم بیان کر دیتے ہیں اور کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں، لیکن یہ میری بات تو ہے نہیں، یہ اللہ کی بات ہے، اور اس کے اوپر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد اور نظریات میں ہم بالکل کلیئر ہوں۔ یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو ہم پڑھنا شروع کر دیں، سمجھنا شروع کر دیں، اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں۔ یہی ہمارا نجات ہے، اور اس کے لیے عملی اقدامات کیا ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنی انفرادی زندگیوں میں بھی اصلاح کی کوشش کریں۔ حکمران جو ہیں یا باقی جو آفیسرز ہیں یا جو پولیس کے محکمے کے ہیں، جو فوج کے محکمے میں، ہر کوئی اپنے اپنے دائرہ کار میں ایک مثبت انسان بننے کی کوشش کرے، کوئی ویلیو ایڈ کرے، اور ان چیزوں کے حصول کے لیے وہ سب جانتے ہیں، کوئی مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، منصوبہ بندی ہو، فور تھاٹ ہو، اور دور اندیشی کے ساتھ قلیل المیعاد منصوبے بنائے جائیں اور پھر طویل المیعاد منصوبے بنائے جائیں، اور اس کے اوپر ایک باقاعدہ ہو کہ اس منصوبے کو اتنی دیر میں اس کو مکمل کرنا ہے، وہ ملک کی ترقی کے لیے ہو، ملک کے استحکام کے لیے ہو، کرپشن کا خاتمہ ہو۔ اور یہ کب ممکن ہے؟ جب ہم سچے ہو جائیں، سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ سچے ہو جائیں۔ جو بندہ اپنے آپ کے ساتھ سچا ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی سچا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو یہ سب سے پہلے ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اور جتنا ہو سکے زندگی میں کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا اور مفید انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کچھ نہ کچھ ویلیو ایڈ کرتے رہیں کہ مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور روزے کی جیسے بیعت لی تھی، اسی طرح سے خیر خواہی کی بیعت بھی لی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔